الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم وقال والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں دسیوں جگہ پر نماز کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ اسلام میں ایک بہترین نظام ہے۔ غربا، یتیم، مساکین، فقراء کے اعانت اور ان کی مدد کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ کسی اور مذہب میں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، صرف قرآن کریم اور اسلام میں زکوٰۃ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ مال کی صفائی کا، پاکی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد جو مال ہمارے پاس رہتا ہے اس مال کی صفائی ہو جاتی ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی یہی ہیں، اور زکوٰۃ کہتے ہیں کسی غریب مستحق آدمی کو اس مال کا مالک بنا دینا جو مال شریعت میں متعین مقدار کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ کسی بھی غریب کو دے دینا، مالک بنانا۔ جس میں ملکیت نہ ہو اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جیسا مسجد ہے، مسجد تو کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ تو وقف للہ ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کوئی جنازہ یا کوئی نامعلوم آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی تجہیز اور تکفین میں ہم دے رہے ہیں، تو آدمی اس کا مالک ہی نہیں بنتا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے مالک ہونا، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، جگہ جگہ پر اس کا حکم ہے۔ اور اسلام کا یہ نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اس مال میں غرباء کا حق ہے۔ مال ذاتی ملکیت نہیں ہے، مال تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے۔ اگر وہ مال ایک متعین مقدار تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں سے 2.5% نکال کر کسی غریب کو دے دو، یتیم کو دے دو، اور اپنے مسافرین کو دے دو، یا اپنے پڑوس میں دے دو، رشتہ داروں کو دو، صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو۔ مال کے ادا کرنے کا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے مال کے متعلق چند شرطیں ہیں، اور جو آدمی مال دے رہا ہے اس کے متعلق چند شرطیں ہیں۔ پہلی چیز، جو آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے وہ آدمی مسلمان ہو، یعنی مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ غیر اسلام پر، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عاقل ہو، عقل مند ہو، مجنون پاگل ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہو، بڑا ہو، نابالغ پر، چھوٹے پر، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مقیم ہو، اپنے مقام پر رہنے والا ہو، مسافر نہ ہو، پریشان ہو جاتا ہے مسافر بسا اوقات، مسافر نہ ہو، مقیم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال کے تعلق سے بھی چند شرطیں ہیں۔ مال تجارت ہو، سونا چاندی یا دکان کا سامان، زمین، گھر، جو بھی ہو، تجارت کے لیے اگر لیا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ضرورت کے لیے لیا ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ جیسے آدمی ضرورت کے لیے گاڑی رکھتا ہے، فون رکھتا ہے، گھر کا فرنیچر ہے، گھر کے جھومر ہیں، گھر کے ساز و سامان ہیں، آدمی کا لباس ہے، نہیں، یہ ضروریات پر زکوٰۃ نہیں۔ ضرورت سے زائد مال پر زکوٰۃ ہے۔ تو ضرورت سے زائد ہونا، مال کا ضرورت سے زائد ہونا۔ نمبر 2، مال پر سال کا گزرنا، 1 سال اس پر گزر جائے، سونا ہو، چاندی ہو، مال ہو، اس پر سال گزرے۔ اور نمبر 3، وہ مال جو دے رہا ہے آدمی اس پر قرض نہ ہو، مقروض نہ ہو، آدمی ضرورت سے زائد مال ہو، مقروض نہ ہو۔ نمبر 4، آدمی کا اس مال پر قبضہ بھی ہو،
مال تو ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، مالک ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، ایسے مال پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال کا مالک ہو آدمی تو پھر زکوٰۃ ہو۔ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کے برابر قیمت اگر ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے کا نصاب نہیں ہے، 5 تولے ہے، 2 تولے ہے، 3 تولے ہیں، اور چاندی بھی 52.5 تولہ نہیں ہے بلکہ 10 تولے ہیں، 15 تولے ہیں، 20 تولے ہیں، تب بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ چاندی کے نصاب، ان کی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ بہت سارے غفلت میں لوگ ہیں کہ جو ہے 7.5 تولہ نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے، 52.5 تولہ نہیں اس لیے زکوٰۃ نہیں۔ اتنا مال، جتنے مال میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہو اتنے مال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر 2 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی کو ملا دیا جائے تو آسانی کے ساتھ 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور ان مال پر، سونے پر، چاندی پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ 1 سال سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور 1 سال کے بعد کرتا ہے تو پھر زکوٰۃ تو فرض ہو جاتی ہے۔ 1 سال کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ ادا نہ کر سکے تو جس وقت میں میسر ہو جلد از جلد ادا کر دی جائے اور توبہ اور استغفار کیا جائے۔ زکوٰۃ جو لوگ ادا کر رہے ہیں وہ کن کو ادا کر رہے ہو؟ تو قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ کے سلسلے میں مستقل ایک آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، فقراء، مساکین، غرباء، یتیم، مسافرین، عاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق، زکوٰۃ ادا کرنے کے نصاب کے مالک نہ ہوں بلکہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں۔ یعنی ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کے بقدر ان کے پاس مال زیور نہ ہوں، یعنی وہ لوگ زکوٰۃ کے نصاب کے مالک نہ ہوں، انہی کو زکوٰۃ دی جائے، سید نہ ہوں۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ جنہیں دی جا رہی ہے وہ اصول اور فروع میں سے نہ ہو، یعنی جیسے باپ ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، ایسے ہی ماں ہیں، نانی ہیں، پرنانی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور زکوٰۃ کے لیے تملیک ضرور، مالک بنانا ضروری ہے۔ جہاں ملکیت نہ ہو وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جیسے مسجد ہے، مسجد میں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کوئی جنازہ آیا، کوئی لاوارث میت ہے یا کوئی بھی میت ہے، اس میت میں زکوٰۃ کے مصارف ادا نہیں کی جا سکتے، کیونکہ وہاں تملیک نہیں ہے، مالک بنانا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی کو مالک بنانا ہے، خواہ مال کے ذریعے سے ہو یا اشیاء اور سامان کے ذریعے سے ہو، لیکن مالک بنانا۔ اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ روز محشر میں ان کا مال سانپ کی شکل بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور سانپ انہیں ڈستا ہے، ان کے بازوؤں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کے سینے پر، اور کہتا ہے کہ یہ مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ مال کی صفائی کا ذریعہ ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال پاک اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور جنہیں دی جا رہی ہے غربا، یتیم، ان کا بھی حق ادا ہوتا ہے۔ حق للسائل والمحروم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مال میں حق ہے مانگنے والوں کا، غربا کا، یتیموں کا، اس لیے مال کو ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے مال کے ادا کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کو قبول فرمائے اور اس کا دوہرا اجر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ویسے بہت ساری تفصیلات ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں، یہ مختصر اور ضروری معلومات تھیں، اس لیے گوش گزار کر دی گئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔